ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومعيدنا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم علی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے رب باری تعالی کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پہ اکٹھے ہوئے. ہر جمعہ آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے ہیں میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ، جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوستو بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتدائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا گیا. جناب عالی، گزشتہ جمعے آپ نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان کو سماعت کیا. وہ مولا کائنات مولا علی جن کے لیے پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس مولا کائنات مولا علی کے لیے رب فرما رہا ہے کہ بے شک رب ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے اور آپ کی اہل بیت کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے. سرکار کی اہل بیت کے لیے رب العالمین یہ فرما رہا ہے، اور اس اہل بیت میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بھی شامل ہیں. آپ نے گزشتہ جمعے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان کو سماعت کیا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے سرکار سے ایک وفاداری کا رشتہ نبھایا. جناب عالی پیدا ہونے سے شہادت تک سرکار کے ساتھ وفادار رہے. پھر مولا کائنات مولا علی کو رب العالمین نے عرفہ و اعلیٰ شان عطا فرمائی. جناب عالی کتاب کا نام بخاری شریف، کتاب کا نام مسلم شریف، کتاب کا نام ترمذی شریف، کتاب کا نام ابن ماجہ شریف، کتاب کا نام مسند امام احمد، کتاب کا نام طبقات ابن سعد. ان تمام کتابوں میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی اس شان کو نقل کیا جو سرکار علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سنائی. حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب جنگ تبوک کے لیے سرکار روانہ ہو رہے تھے تو سرکار نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو مدینے میں رکنے کا حکم دیا. سرکار مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو تبوک کے مقام پر اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اے علی
کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارے ساتھ میری وہی نسبت رہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی؟ کیا تم نہیں چاہتے میری اور تمہاری بھی وہی نسبت رہے؟ جناب عالی اتنا بڑا مقام مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو سرکار علیہ السلام نے دیا. اور یہ مقام کیوں مولا علی کو دیا جناب عالی؟ کیونکہ مولا علی سرکار کو سب سے زیادہ عزیز تھے. اور دوسری بات، سرکار نے مولا علی کو مدینے میں کیوں تنہا چھوڑا؟ سرکار کو معلوم تھا، سرکار علم رکھتے تھے کہ مدینے میں منافقین آباد ہیں. میرے مدینے سے جانے کے بعد مدینے میں منافقین بغاوت کر سکتے ہیں، اور جب میرے جانے کے بعد مدینے میں منافقین بغاوت کرے تو پھر ان کے سروں کو تلوں سے جدا کرنے کے لیے کوئی مدینے میں ہونا چاہیے. اور جو منافقین کے سروں کو تلوں سے جدا کرے، سرکار کو معلوم تھا، سرکار کو علم تھا، اگر سروں کو تلوں سے جدا کرنے کی باری آئی، اگر منافقین کے سروں کو جدا کرنے کی باری آئی تو کوئی اور یہ کام نہیں کر سکے گا. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ہے. اتنا بڑا مقام جناب عالی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کو سرکار علیہ السلام نے دیا. جناب عالی حوالہ نوٹ کرتے جائیں. جناب عالی کتاب کا نام صحیح بخاری شریف، دوسرا حوالہ کتاب کا نام مسلم شریف، تیسرا حوالہ طبرانی صغیر، چوتھا حوالہ کتاب کا نام مسند امام احمد. جناب عالی ان چاروں کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اور اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب خیبر کا میدان آیا، جب خیبر کا معرکہ لگا، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو رب اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. نہ صرف وہ رب اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا بلکہ اس کا رب اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا. رب اور اس کا رسول بھی اسے محبوب جانتا ہوگا. صحابہ کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا جس کے ذریعے ہمیں کامیابی ملے گی. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں صحابہ دعائیں مانگنے لگے، رب کے آگے گڑگڑانے لگے، آرزو کرنے لگے، تمنائیں کرنے لگے. ربا کل علم ہمارے ہاتھ میں آئے، کل جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے. اے رب جلیل تیرا محبوب بنے، تیرے محبوب کا محبوب بنے تو ہم ہی بنے، ہمارے ذریعے کامیابی مسلمانوں کے قدم چومے. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں جب خیبر کا معرکہ لگا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، سرکار علیہ السلام نے چشمانی نبوت جب اپنے صحابہ پر پھیری، سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ مولائے کائنات مولا علی آشوب چشم کا شکار ہو چکے ہیں. سرکار نے فرمایا علی کو بلایا جائے. زید بن ارقم فرماتے ہیں امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت مولائے کائنات مولا علی کو سرکار کی بارگاہ میں پکڑ کر لایا گیا، سرکار نے لعاب دہن نکالا، مولا علی کی آنکھوں مبارک پہ لگایا. مولا علی فرماتے ہیں وہ آنکھیں جو آشوب چشم کا شکار ہو چکی تھی، وہ آنکھیں جس میں درد اور تکلیف کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی،
مولا علی فرماتے ہیں سرکار کا لعاب دہن جب ان آنکھوں میں لگا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب درد ہوا کب تکلیف ہوئی، لگا ہی نہیں کہ یہ آنکھیں آنسوں میں چشم کا شکار ہوئی ہو۔ اس کے بعد زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ سرکار نے خیبر کے موقع پر علم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دیا اور کائنات وہ اللہ کو بتایا کہ مولا علی کے ذریعے رب ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، اور یہ علی کوئی عام نہیں، یہ رب اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہے، اور رب اور اس کے رسول کا محبوب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے۔ اتنا بڑا مقام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ملا۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام مسلم شریف، دوسرا حوالہ کتاب کا نام ترمذی شریف، تیسرا حوالہ مستدرک للحاکم۔ جناب عالی ان چاروں کتابوں میں جناب عالی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب نجرانوں سے مباہلہ ہوا اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، آپ اپنے گھر بیٹے لے آئے، یہ اپنے بیٹے لے آئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا و ابناءکم، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں سرکار نے کسی کو نہیں بلایا، سرکار نے مولا کائنات مولا علی کو بلایا، خاتون جنت سلام الہی تعالی علیہا کو بلایا، امام حسنین کریمین علیہ السلام کو جمع کیا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کی کہ اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے۔ جناب عالی سرکار مولا علی سے اتنی محبت کیا کرتے کہ سرکار عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے۔ جناب عالی حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل، دوسرا حوالہ کتاب کا نام ترمذی شریف، تیسرا حوالہ جناب عالی کتاب کا نام مستدرک للحاکم، جناب عالی چوتھا حوالہ کتاب کا نام مسند احمد۔ جناب عالی ان کتابوں میں لکھا سرکار علیہ السلام نے مولا کائنات مولا علی کو بلایا، مولا کائنات مولا علی کو بلا کر سرکار علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر، اے پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے بغض رکھے جو علی سے دشمنی کرے تو اس کے انجام تک پہنچا۔ جناب علی سرکار مولا علی سے اتنی محبت کیا کرتے، سرکار مولا علی سے اتنی شفقت کیا کرتے۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام مسند احمد۔ جناب علی اس کتاب نے سرکار علیہ السلام کی فرمان کو نقل کیا، اور اسی فرمان کو ابن ماجہ شریف میں بھی نقل کیا گیا۔ جناب علی سرکار علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور سرکار نے اپنے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد حضرت بریرہ فرماتے ہیں ہم سے سرکار نے فرمایا کہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں 4 شخصیات سے محبت کروں۔ حضرت بریرہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اے میرے اصحاب رب مجھے حکم دیتا ہے کہ میں 4 شخصیات سے محبت کروں۔ اے میرے اصحاب رب
صرف مجھے حکم نہیں دے رہا کہ میں ان 4 شخصیات سے محبت کروں، بلکہ خود پروردگار ان 4 شخصیات سے محبت کرتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سنا کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رب مجھے حکم دیتا ہے کہ میں ان سے محبت کروں، نہ میں صرف ان سے محبت کروں بلکہ پروردگار بھی ان 4 شخصیات سے محبت کرتا ہے۔ حضرت بریرہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جن 4 شخصیتوں سے رب محبت کرتا ہے اور پھر رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بھی ان 4 شخصیتوں سے محبت کریں جن سے رب محبت کرتا ہے، وہ 4 کون سے ہیں؟ ہر سرکار علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جن 4 شخصیتوں سے رب محبت کرتا ہے اور مجھے بھی محبت کرنے کا حکم دیتا ہے، علی ان میں سے ایک ہے، علی ان میں سے ایک ہے، علی ان میں سے ایک ہے۔ نمبر 2 ان میں حضرت مقداد ہے، نمبر 3 ان میں حضرت ابو ذر ہے، نمبر 4 ان میں حضرت سلمان فارسی ہے۔ جناب علی سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی ان میں سے ایک ہے، علی ان میں سے ایک ہے۔ مولا علی کا نام سرکار علیہ السلام نے 3 بار لیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ علی ان میں سے ایک ہے جس سے رب حکم محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور رب خود بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جناب علی اتنی بڑی شان مولا کائنات مولا علی کی ہے کہ پروردگار خود بھی محبت کر رہا ہے اور سرکار علیہ السلام کو بھی حکم دے رہا ہے کہ آپ بھی مولا کائنات مولا علی سے محبت کریں۔ تاریخ الخلفاء میں سرکار علیہ السلام کے فرمان کو نقل کیا گیا اور اس فرمان کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، لوگ مختلف خاندانوں سے ہیں، لوگ جو ہیں وہ مختلف خاندانوں سے ہیں، لیکن علی اور میں ایک ہی خاندان سے ہیں۔ جناب علی سرکار نے دنیا والوں کو بتایا کہ اے دنیا والوں، تم مختلف خاندانوں سے ہو لیکن میں اور علی جو ہیں وہ ایک ہی خاندان سے ہیں۔ جناب علی حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل، دوسرا حوالہ کتاب کا نام مسند بزار، تیسرا حوالہ کتاب کا نام مستدرک للحاکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اتنا بڑا مقام مولا علی کا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جناب علی یہ مقام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ جناب علی حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام مستدرک للحاکم۔ اس کتاب میں سرکار علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ جناب علی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے پروردگار سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے پروردگار سے بغض رکھا، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے پروردگار سے دشمنی کی۔ سرکار
دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ علی سے محبت کرنا ہے تو مجھ سے محبت کرنا ہے. اگر تم نے علی سے محبت کی تو مجھ سے محبت کی, اور اگر تم نے علی سے محبت کی بذریعہ علی سے تمہیں مجھ سے محبت ہوئی, میرے ذریعے تمہیں قرآن سے محبت ہوئی. اور اگر تم نے علی سے دشمنی کی تو تم نے علی سے دشمنی نہیں کی, تم نے مجھ سے دشمنی کی. اور تم نے اگر مجھ سے دشمنی کی تو تم نے جو ہے وہ پروردگار سے دشمنی کی. جناب عالی مسند امام احمد بن حنبل میں سرکار کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا, اور اسی حدیث کو مستدرک للحاکم میں بھی نقل کیا گیا. حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے. آپ فرماتی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے علی کو نہیں مجھے گالی دی. الفاظ تو سنیے, سرکار فرما رہے ہیں جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. سرکار یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے میری بے ادبی کی, میری توہین کی. عشق دیکھیے, محبت دیکھیے, سرکار کلم کھلا اعلان فرما رہے ہیں کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. جناب علی اتنا بڑا مقام مولا کائنات مولا علی کا ہے. حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہے میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا, ام سلمہ فرماتی ہے نہ قرآن علی سے جدا ہو سکتا ہے نہ علی قرآن سے جدا ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ ام سلمہ فرماتی ہے سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ علی اور قرآن حوض کوثر پر پہنچیں گے. اتنا بڑا مقام جناب عالی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ملا. یہ شان جناب عالی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ہے. کتاب کا نام مستدرک للحاکم, دوسرا حوالہ کتاب کا نام تہذیب ابن عساکر, تیسرا حوالہ کتاب کا نام طبقات ابن سعد. جناب عالی ان تینوں کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا, اور اس حدیث کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا. سرکار مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے فرما رہے تھے, کیا فرما رہے تھے؟ آپ فرماتے سرکار نے مولا علی سے فرمایا اے علی ایک وہ بڑا بدبخت انسان ہے جس کمینے کا نام احمر ہے جس نے قوم سمود کی اونٹنی کی کونچے کاٹی, وہ بڑا بدبخت انسان ہے. اور علی دوسرا وہ بہت بڑا بدبخت انسان ہوگا جو تجھ پر وار کرے گا, تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگین کر دے گا. جناب عالی دنیا میں کتنے ظلم و ستم ہوئے, کتنے ہونے ہیں, کتنے ہو چکے ہیں. سب کو سرکار کا سب کو معلوم تھا کہ دنیا میں یہ ہونا ہے, لیکن سرکار نے اسے بدبخت قرار دیا جس نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پر وار کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے کیا کرتے. جناب عالی مستدرک للحاکم میں اس حدیث کو نقل کیا, ترمذی شریف میں نقل کیا, تاریخ الخلفاء میں نقل کیا. حدیث کے راوی حضرت انس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات مولا علی علیہ
السلام سے فرمایا اے علی تو سید العرب ہے، اے علی تو عرب والوں کا سردار ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جب سرکار نے فرمایا اے علی تو سید العرب ہے، عرب والوں کا سردار ہے، حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر علی سید العرب ہے، اگر علی عرب والوں کا سردار ہے تو کیا آپ عرب والوں کے سردار نہیں؟ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں سرکار نے صحابہ کے سوال پر ان کا جواب دیا کہ اے میرے صحابہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب والوں کا سردار ہے۔ اتنا بڑا مقام مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ جناب علی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی تمام شان، تمام مقامات، جو مقام آپ کو رب نے دیا، جو شان آپ کو رب نے عطا کی، وہ تمام شان ایک طرف، اور جو مولا علی کی ابھی شان سنانے جا رہا ہوں یہ شان ایک طرف۔ اس شان کو جناب علی پہلے ترمذی شریف میں نقل کیا گیا، پھر نسائی شریف میں نقل کیا گیا۔ امام ترمذی شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ایک طرف سرکار کے ازواج مطہرات کے حجرے ہوا کرتے، مسجد نبوی کی ایک سمت میں سرکار کے ازواج مطہرات کے گھر ہوا کرتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جس مسجد نبوی کے سمت میں سرکار کے ازواج مطہرات کے گھر ہوا کرتے تھے، انہی گھروں میں ایک گھر مولا کائنات مولا علی اور بطول زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا بھی تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دوسرے سمت میں مہاجرین صحابہ نے اپنے گھروں کو بنا دیا۔ جناب علی امام ترمذی کی روایت سنا رہا ہو، امام ترمذی شریف میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ایک سمت میں سرکار کے ازواج مطہرات کے حجرے اور انہی حجروں میں ایک حجرہ مولا کائنات مولا علی کا، مسجد نبوی کی دوسری سمت میں مہاجرین اصحاب کے حجرے۔ امام ترمذی نقل کرتے ہیں کہ مہاجرین اصحاب کے حجروں کے دروازے، ان کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں کھلا کرتے، گویا کہ جناب علی مسجد نبوی کو امام ترمذی فرماتے ہیں گزرگاہ بنا لیا گیا، جو جس حالت میں بھی ہوتا مسجد نبوی کے سین سے گزر جایا کرتا۔ جناب علی امام ترمذی فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد کا تقدس پامال ہوتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام ترمذی فرماتے ہیں اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ مسجد نبوی میں جس صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے سین میں کھلتے ہیں وہ اپنے دروازوں کو بند کر دے، سوائے مولا علی کے سرکار نے فرمایا سوائے مولا علی کے تمام اصحاب مسجد نبوی میں جن کے دروازے کھلتے ہیں، سوائے مولا علی کے تمام اصحاب اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دے۔ امام ترمذی نقل کرتے ہیں اس حدیث کو جناب علی پھر امام نسائی شریف میں آگے کی روایت کو نقل کیا۔ نسائی شریف میں لکھا کہ جناب علی جب مہاجرین اصحاب کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم سرکار نے دیا، مولا علی کے دروازے کو کھلا رکھنے کا حکم سرکار نے دیا۔ نسائی شریف میں نقل کیا، خصائص علی میں بھی نقل کیا، جناب علی چند صحابہ کو اعتراض ہوا کہ ہمارے دروازوں کو ہماری کھڑکیوں کو مسجد نبوی سے بند کرا دیا گیا، مولا علی کے دروازے کو بند نہیں کرایا گیا، مولا علی کے دروازے کو کھلا رکھا گیا۔ امام نسائی شریف نقل کرتے ہیں کہ جب سرکار کو یہ اعتراض پتا چلا کہ اعتراض ہو چکا ہے، مہاجرین اصحاب کے دروازوں کو بند کر دیا گیا، علی کے دروازے کو کھلا رکھا گیا، علی کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا، امام نسائی اپنی کتاب نسائی شریف پہ نقل کرتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ اعتراض آیا، سرکار نے اصحاب کو جمع کیا،
بس آپ کو جمع کر کے سرکار نے فرمایا تم کہتے ہو کہ میں نے تمہارے دروازوں کو بند کر دیا گیا، مسجد نبوی کی طرف تمہارے گھروں کے دروازے جو کھلتے تھے ان دروازوں کو میں نے بند کیا اور علی کے دروازے کو میں نے کھلا رکھا، تم یہ بولتے ہو سنو نہ میں نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے اور نہ ہی میں نے تمہارے دروازوں کو کھولا ہے، بلکہ یہ حکم رب کی طرف سے آیا ہے، رب نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے اور علی کے دروازے کو کھولا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شان مقام ملا تو مولا کائنات مولا علی کو ملا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا، مولا علی کو حکم دیا کہ علی حالت جنابت میں یعنی غسل جب فرض ہو جائے، کھلے الفاظ میں کہتا ہوں جب غسل فرض ہو جائے اے علی اس حالت میں ہر کسی کا آنا مسجد میں منع ہے، اے علی حالت جنابت میں ہر کسی کا آنا مسجد میں منع ہے، میرے اور تیرے علاوہ تو بھی حالت جنابت میں ہو تو علی مسجد میں آ سکتا ہے۔ یہ مقام ملا تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ملا۔ پاک پروردگار سے دعا ہے ہمیں کما حق ہو مولا علی کی